أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی سامعین محترم کاروان اطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور منزل مقصود کی جانب کی، جسے پروردگار متعال نے عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اس ہدف کی جانب آپ کا سفر اہل بیت علیہ السلام کے خالص کلام کی روشنی میں زور و شور سے آگے بڑھ رہا ہوگا. کچھ ہی دن میں انشاءاللہ ماہ رمضان وارد ہوگا اور یہ ماہ رمضان انشاءاللہ ہمارے زندگی کا ایک انوکھا ماہ رمضان ہوگا. خاص کر جن لوگوں نے پریکٹس کی ہے، محنت کی ہے، تیاری اپنائی ہے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے، تو ان کو قطعاً انشاءاللہ بہترین ریوارڈز اس ماہ رمضان میں ملیں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ یہ جو ان کی تیاری تھی، یہ جو ماہ رجب سے تھوڑا تھوڑا کر کے پروردگار متعال سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، کچھ الفاظ بیان کیے پروردگار متعال کے بارگاہ میں، تو اس کا اثر انشاءاللہ ماہ رمضان میں نظر آئے گا. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام سے حدیث عرض کی تھی کہ جس میں نتیجہ یہ نکلا تھا کہ یا تو انسان شیطان کی عبادت کرتا ہے، یعنی یا تو غیر خدا کی عبادت کرتا ہے، اور یا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. حدیث یہ تھی کہ ان اللہ عز وجل ما خلق العباد الا لیعرفوہ، پروردگار متعال نے خلق نہیں کیا اپنے بندوں کو مگر یہ کہ اس کے لیے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. فاذا عرفوہ عبدوہ، پس جب وہ پہچانتے ہیں تو پھر وہ عبادت کرتے ہیں پروردگار کی، اپنے رب کی. فاذا عبدوہ استغنوا بعبادتہ عن عبادت من سوا، اور پھر جب وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں معرفت حاصل کرنے کے بعد، تب وہ غنی ہو جاتے ہیں اس بات سے، بے نیاز ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ کسی اور کی عبادت کریں. پس جو معرفت نہیں رکھتا وہ عبادت نہیں کرتا پروردگار متعال کی، اور جو پروردگار متعال کی عبادت نہیں کرتا وہ غنی نہیں ہوتا دوسروں کی عبادت سے. غنی یعنی بے نیاز نہیں ہوتا، پس وہ محتاج ہوتا ہے اس کا کہ دوسروں کی عبادت کرے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا انسان پروردگار متعال کی عبادت کر رہا ہوتا ہے یا انسان غیر خدا کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اب ہر عبادت میں کچھ ریچولز ضرور ہوتے ہیں. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے پاس تشریف لے گئے آگ لینے کے لیے اپنے فیملی کے لیے، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدى، جب انہوں نے آگ دیکھا اور اپنے اہل و عیال سے کہا کہ رک جاؤ یہاں پر، میں جاتا ہوں، یا تو میں رستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا تو میں تمہارے لیے تھوڑی آگ لے آؤں گا کہ کم سے کم یہاں پر ہم گرم ہی ہو جائیں. تو جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب وہاں پر آئے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتارو، انک بالواد المقدس طویٰ، تم مقدس وادی جس کا نام طویٰ ہے وہاں پر موجود ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ پروردگار جوتے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ کا دل تو تیرے ساتھ تھا، موسیٰ خود وہاں پر موجود تھے، تیرا خود اپنا کوئی زمان و مکان نہیں ہے. تو بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار متعال کی عبادت میں ریچولز یعنی وہ ایکشنز جو انسان انجام دیتا ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں. جوتے اتارنا، نماز پڑھنا، مختلف عبادی کام انجام دینا صحیح طریقے سے. اسی طریقے سے عبادت ما سوی اللہ میں بھی کچھ ریچولز ہیں جو انجام دیے جاتے ہیں. آپ سرچ کریں شیطانک ریچولز جو ہوتے ہیں، اور زیادہ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے یہاں موجود ہیں، واضح ہیں. جب ہم شادیوں کے لیے اپنی ڈانس پریکٹسز کی تیاریاں کرتے ہیں، جب ہم خوب دھوم دھام سے کسی گناہ کی محفل کو سجانے کی تیاریاں کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ریچولز ہوتے ہیں جس سے ذریعے ہم شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، ما سوی اللہ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہماری وہ عبادت ہوتی ہے. تو بہرحال جس طریقے سے لوگ اپنے غیر الہی کاموں کے لیے بلکہ شیطانی کاموں کے لیے تیاری کرتے ہیں اور پھر بہترین طریقے سے اس کو افسوس کے ساتھ انجام دیتے ہیں، تو مبارک ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ماہ رمضان کے لیے تیاری کی. ماہ رجب سے انہوں نے آہستہ آہستہ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کا سہارا لیا، وقت صرف کیا. مبارک ان کو جنہوں نے ماہ شعبان میں بھی وقت صرف کیا، اور قطعاً آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ ماہ رمضان میں ملے گا. آج کی جو دعا کا حصہ ہے وہ جوانوں کے لیے، یہ ایک دعا کا ایسا حصہ ہے کہ جو جوانی سے باہر نکل چکے ہیں وہ حسرت کھائیں گے، اگرچہ ان کے لیے بھی دل میں امید پیدا ہوگی، لیکن اصل ان لوگوں کے لیے کہ جو جوان ہیں، جوان بہت
طاقتور ہوتے ہیں، بہت ان کے ایموشنز اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ کوالٹیز ہوتی ہے کہ جن کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. اور مولا علی علیہ السلام کے بہت بہت فدائی اور بہت عاشق ہوتے ہیں، اور اسی لیے مولا علی علیہ السلام اس مناجات کے ذریعے، ان الفاظ کے ذریعے جوانوں کی آنکھیں کھولنا چاہ رہے ہیں، اور انہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے جاگ جاؤ. دعا کا جملہ یہ ہے کہ الہی قد افنیت عمری، پروردگارہ میں نے اپنے عمر کو فنا کر دیا، ضائع کر دیا، فی شرۃ السہو عنک، تجھ سے غفلت کے نتیجے میں دل میں ایک نشاط اور قوت پیدا ہوئی، یعنی ایک خوشی محسوس ہوئی جب میں تجھ سے غفلت کرتا تھا. جب دنیا میں، جب اپنے دن اور رات میں تجھ سے غافل رہتا تھا تو دل میں ایک نشاط محسوس ہوتا تھا. پروردگارہ اسی نشاط میں، اسی جھوٹے سراب مانند نشاط میں نے اپنی زندگی فنا کر دی. افنیت عمری وابلیت شبابی فی سکرۃ التباعد منک، اور میں نے اپنی جوانی کو پورا کر دیا تجھ سے دوری کے نشے میں. سکرہ یعنی نشہ، اور نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا، نشہ طاقت کا ہوتا ہے، نشہ شباب کا ہوتا ہے، نشہ پیسوں کا ہوتا ہے، نشہ بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے. یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ ابلیت الشبابی، اور میں نے گزار دی جوانی، ختم کر دی اپنی جوانی، فی سکرۃ التباعد منک، تجھ سے دوری کے باعث جو نشے کی کیفیت مجھے حاصل ہوئی، اس میں، اس مستی اور نشے میں نے اپنی پوری جوانی ہاتھ سے گوا دی. عزیزان گرامی، جوانی وہ گوہر ہے کہ جس کا آنا اور جس کا جانا پتہ نہیں چلتا. جتنا جوانی میں ہم اپنی مختلف لائف کی ایونٹس کو اور مختلف ایکٹیویٹیز کو انجوائے کر سکتے ہیں، اتنا ہی ہم جوانی میں لرن بھی کر سکتے ہیں. بہترین ٹائم ہے لرننگ کا جوانی. عزیزان گرامی، ایک دفعہ جب عمر آگے بڑھتی ہے تو جس طرح ہمارے لرننگ کا گراف نیچے گرتا ہے جوانی کے مقابلے میں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. کوئی اس بات کو بیان نہیں کر پاتا کہ جب وہ جوانی سے باہر نکلتے ہیں تو وہ کیا کیا چیزوں کو مس کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف ایک حکیم ہے جو ابھی سے آپ کو بتا سکتا ہے کہ دیکھیں، جب تک جوانی ہاتھ میں ہے، جب تک جوانی کی طاقت ہے، ان کاموں میں اپنا آپ کو لگاؤ کہ جن کا کوئی نتیجہ ہو، کم سے کم کوئی دنیاوی نتیجہ ہی کیوں نہ ہو. ایک ٹیچر تھا، اس نے بڑا اچھا کام کیا کہ جو اس کے سامنے 30-40 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، ان سے اس نے سوال کیا کہ تم لوگ خود بتاؤ کہ دن میں کون ہے جو 10 گھنٹے ضائع کرتا ہے. تو 10% لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. پھر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کون ہے جو 6 گھنٹے ضائع کرتا ہے اپنی زندگی کے. اور پھر اسی طرح جب اقرار لے لیا اور اسٹوڈنٹس نے خود اپنا آپ کو اینالائز کیا تو کہا پتہ ہے جو انسان صرف 2 گھنٹے اپنی زندگی کے ضائع کرتا ہے روزانہ، وہ 1 سال میں اپنا پورا 1 مہینہ ضائع کرتا ہے. یعنی 0 سے لے کے 100 تک پورا اس کا 1 مہینہ صرف 2 گھنٹے دن میں ضائع کرنے سے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اب جو 4 گھنٹے ضائع کرتا ہے اس کے کتنے مہینے ہاتھ سے نکلتے ہیں، جو 6 گھنٹے ضائع کرتا ہے، جو 10 گھنٹے ضائع کرتا ہے. اور انہی ٹائموں کو اگر ہم کوئی سکل سیکھنے میں لگائیں تو اس کے ریزلٹس اور آؤٹ پٹ کا، اس کے نتیجے کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. لیکن نہیں، جوانی کا نشہ ہوتا ہے، جوانی کی انرجی ہوتی ہے، انسان ہمیشہ دل میں اچھا محسوس کرتا ہے، وہ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتا ہے. ایک غرور ہوتا ہے اور ایک نشہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان احساس ہی نہیں کر پاتا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہاتھ سے گواتے جا رہا ہے، جب تک کہ وہ چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. اور پھر ایک دن اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں احساس ہوتا ہے، اسے کہنا پڑتا ہے کہ الہی قد افنیت عمری فی شرۃ السہو عنک، پروردگارہ میں نے اپنی عمر کو تجھ سے غفلت کے باعث جو نشاط میرے اندر ایجاد ہوئی تھی اس میں ضائع کر دیا. وہ ابلیت الشبابی، اور میں نے اپنی جوانی گزار دی فی سکرۃ التباعد میں، تجھ سے دوری کے نتیجے میں جو نشہ حاصل ہوا تھا، جو مستی حاصل ہوئی تھی، جو خوشی حاصل ہوئی تھی، اس میں نے اپنی جوانی ختم کر دی. الہی فلم استیقظ ایام اغتراری بک، پروردگارہ جس وقت میں تیرے سامنے غرور اور گستاخی میں مبتلا تھا تو اس وقت مجھے ہوش نہیں آیا کہ میں اپنے ہاتھ سے کیا کچھ گوا دے رہا ہوں، کیا کچھ بعد میں حسرت کروں گا کہ کاش میں سیکھ لیتا، کاش میں انجام دیتا، اور میں اسے انجام نہیں دے پاؤں گا. الہی فلم استیقظ ایام اغتراری بک ورکونی الی سبیل سخطک، پروردگارہ مجھے اس وقت ہوش نہیں آیا کہ جب میں تیرے سامنے غرور میں مبتلا تھا اور
مستی میں مبتلا تھا، اور ورکونی الی سبیل سخطک، اور میں اعتماد کرتا تھا اور میں شوق رکھتا تھا ان راستوں پر چلنے کا جو راستے تیرے ناراضگی کے راستے تھے پروردگارہ۔ اس وقت مجھے ہوش نہیں آیا، لیکن اب پروردگارہ الہی انا عبدک وابن عبدک، پروردگارہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ قائم بین یدیک، پروردگارہ آج میں تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ وہی الفاظ ہے جو نماز جنازہ میں میت کے اوپر پڑھے جاتے ہیں۔ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک، پروردگارہ یہ تیرے عبد کا بیٹا ہے، یہ خود بھی تیرا عبد ہے اور یہ تیرے کنیز کا بیٹا ہے۔ نزل بک وانت خیر منزول بہ، یہ اب تیرے پاس آیا ہے اپنا بوریا بستر جمع کر کے، جو کچھ کیا، جو کچھ حاصل ہوا، بہرحال اب یہ تیرے پاس آ گیا۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اس طریقے سے دعا کرتے ہیں نا میت کے لیے۔ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو یہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم اس نماز میں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر انسان اپنی نماز میت پڑھا رہا ہے جب تک کہ وہ جاگ رہا ہے، جب تک وہ جی رہا ہے، جب تک وہ ہوش و حواس میں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو تم خود اپنا حساب کرو۔ تو ہم تصور کریں، ہم پروردگار متعال سے کہیں پروردگارہ کچھ ہی عرصے میں جو لوگ دوسرے ہمارے لیے کہنے والے ہیں اور اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، آج ہم خود اپنے لیے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ الہی وَأَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، پروردگارہ میں تیرا عبد ہوں اور تیرے عبد کا بیٹا ہوں۔ قائم بین یدیک، آج میں تیرے سامنے پروردگارہ کھڑا ہوا ہوں۔ متوسل بکرمک الیک، آج پھر بھی میرے پاس امید ہے، میں توسل حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، میں وسیلہ بنانا چاہ رہا ہوں تیرے کرم کو تیرے جانب پروردگارہ، تیرے ہی اپنے کرم کو میں تیری جانب وسیلہ بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ الہی انا عبد اتنصل الیک مما کنت اواجہک بہ من قلت استحیائی من نظرک، پروردگارہ اتنصل، عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ جب کمان کے اندر سے تیر باہر نکلتی، یعنی جب کمان کو کھینچا جاتا ہے تیر سمیت اور پھر جب چھوڑتے ہیں تو وہ تیر ایسے اچھل کے باہر نکلتی کہ اس کے بعد کبھی اس کا واپس آنا ممکن ہی نہیں ہوتا، ایسے کہتے ہیں تنسل۔ تو ہم بھی پروردگار متعال سے یہی عرض کر رہے کہ جس طرح تیر اپنے کمان کو پوری طرح چھوڑ کر اپنے ہدف کی طرف آگے بڑھتی ہے اور کبھی واپس جانے کا نام بھی نہیں لیتی، اسی طریقے سے پروردگارہ ہم بھی کچھ چیزوں کو چھوڑ کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ہم نے بھی تیرا ارادہ کیا، ہم بھی تیری طرف آ رہے ہیں، ہم بھی ماہ رمضان میں چاہتے ہیں کہ اسی تیر کی طرح اپنے کمان سے چھٹکارا پائیں۔ کن کن چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ مناجات کے اگلے جملات میں مما کنت اواجہک بہ من قلت استحیاء من نظرک، پروردگارہ یہ جو میری حالت تھی کہ میں تیرے سامنے بغیر کسی حیا کے گھومتا تھا، بغیر کسی شرم کے گھومتا تھا، تیرے نظر کے مقابلے میں، تیرے مجھے دیکھنے کے مقابلے میں مجھے کوئی حیا نہیں تھی، کوئی مجھے اس بات کی شرم نہیں تھی کہ جو میں کام کر رہا ہوں تو اسے دیکھ رہا ہے۔ الم تعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتے کہ پروردگار متعال ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے؟ پروردگارہ انا عبد، میں وہ بندہ ہوں اتنصل الیک، جو اچھل کے، جو تمام شدت کے ساتھ تیرے سمت آیا ہوں۔ مما کنتو، کس چیز سے آیا ہوں؟ جس میں تھا، اواجہک بہ من قلت استحیاء من نظرک، جس حالت میں تھا کہ جس میں تیری نظر کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی اور میں بالکل بے حیائی کے ساتھ تیرے نظروں کے سامنے جو میری مرضی آتی تھی وہ کرتا تھا۔ اور کیا کر رہا ہوں میں؟ وَأَطْلُبُ الْعَفْوَ مِنْكَ، اور میں وہ ہوں کہ جو تجھ سے طلب عفو کر رہا ہوں۔ اِذِ الْعَفْوُ نَعْتٌ لِكَرَمِكَ، پروردگارہ کیونکہ عفو اور گزشت کرنا اور معاف کر دینا یہ تیرا خاصہ ہے پروردگارہ، یہ تیری کوالٹیز ہے اور کسی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ اسی کے ساتھ عزیزان گرامی اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔